میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم جیسے بے صبروں کو اللہ تبارک و تعالی سے عافیت ہی طلب کرنی چاہیے۔ ہاں، جب مرض و مصیبت پیش آ جائے تو پھر صبر و شکیبائی سے محروم رہ کر ہرگز اجر و فضل سے ہاتھ نہیں دھونا چاہیے، کیونکہ ان امراض پر یہ فضائل فقط اس صورت میں حاصل ہوں گے جبکہ مریض صبر سے کام لے اور اس کا قال و حال یعنی قول و حال شکوہ و شکایت کی آلودگی سے بچا رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اپنی عیادت کے لیے آنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو میں اسے آزمائش سے چھٹکارا دے دیتا ہوں، اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دیتا ہوں، اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں، پھر وہ نئے سرے سے عمل شروع کرتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے اوپر نازل شدہ مصیبت کی غیر خدا کے آگے شکایت کی، اس کے بعد کبھی عبادت میں حلاوت نہ پائے گا مگر جب کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ صبر کی توفیق دے تو ہر علم منظور ہے، صبر کی توفیق دے تو ہر علم منظور ہے، صبر کی توفیق دے تو ہر علم منظور ہے۔ جو ہمارے بزرگان دین ہوا کرتے تھے، ان کے مبارک کردار میں مرض و مصیبت کے موقع پر بہت تعجب خیز رد عمل ظہور پذیر ہوتا۔ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ رحمت اللہ علیہا ایک مرتبہ زور سے گری جس سے ناخن مبارک ٹوٹ گیا، لیکن درد سے کراہنے اور ہائے اوہ وغیرہ کرنے کے بجائے ہنسنے لگی۔ کسی نے پوچھا کیا زخم میں درد نہیں ہو رہا؟ فرمایا صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا خیال ہی نہ آ سکا۔ تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز کا شقابوں میں حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ ایک طبیب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کے ایک پھوڑے کا علاج کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اگر ہمارے کسی جوان کو ایسا پھوڑا نکلتا تو ہم اسے اس کے لیے کافی سمجھتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس تکلیف کے نہ پہنچنے پر کوئی خوشی نہ ہوتی، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ مسلمان کو اپنے جسم میں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ جب بھی مصیبت آئے نظر آخرت پہ ہو، جب بھی مصیبت آئے نظر آخرت پہ ہو، نظر آخرت پہ ہو، سرکار مدنی ذہن دو، مدنی خیال دو، سرکار مدنی ذہن دو، مدنی خیال دو۔ الحمدللہ عز و جل بے شمار اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اور یہ مدنی قافلے ان میں جو سفر کرتے ہیں وہ الحمدللہ عز و جل راہ خدا کے مسافر ہوتے ہیں۔ تو جو اسلامی بھائی راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں انہیں مبارک ہو،
کہ اگر خوش قسمتی سے دوران سفر درد سر کی سعادت نصیب ہو جائے تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سر درد میں مبتلا ہو پھر اس پر صبر کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو دل کی کالک دھلے مرض عصیاں ٹلے مرض عصیاں ٹلے دور ہو مشکلیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی